السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضا نماز کو ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چند مسائل آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے ضمن میں قضا نمازیں کم ہیں اور آپ کو علم میں ہے کہ میں نے فلاں دن کی فلاں نماز نہیں پڑھی، آپ اس کی نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز ظہر بدھ والے دن نہیں پڑھی، اب آپ نماز ظہر جو بدھ والے دن قضا ہوئی اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے آپ قضا نماز شروع کر دیں گے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ضمن میں قضا نمازیں زیادہ ہیں اور آپ تعین نماز کا نہیں کر سکتے تو پھر آپ قضا نماز کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز فجر کی، سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز عصر کی، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر کے آپ نماز شروع کر دیں گے۔ یا اس طرح بھی آپ قضا نماز کی نیت کر سکتے ہیں کہ سب سے آخری قضا ہونے والی نماز عصر کی، سب سے آخری قضا ہونے والی نماز مغرب کی، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر کے آپ نماز شروع کر دیں۔ قضا نماز کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ اسی طریقے کے ساتھ آپ قضا نماز کو ادا کریں کہ جس طرح آپ باقی نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ قضا نماز بھی ادا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تخفیف کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، آپ پر قضا نمازیں زیادہ ہیں اور نفس راضی نہیں ہو رہا، آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں دے رہا، تو پھر آپ تخفیف کے ساتھ قضا نمازیں ادا کریں۔ اس سے قضا نمازیں بھی جلدی ادا ہو جائیں گی اور نفس بھی بخوشی اس بات کو قبول کر لے گا کہ آپ قضا نمازیں کو ادا کریں۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے تو آپ نے ثنا، تعوذ، تسمیہ آپ نے نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ کو شروع کر دینا ہے۔ سورت پڑھ کر آپ نے سورت ملانی ہے، سورت ملا کر آپ رکوع میں جب جائیں گے رکوع کی ایک بار تسبیح کہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں مکمل پہنچ جائیں اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح کو شروع کرنا ہے۔ جب رکوع کی تسبیح مکمل ہو اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے ہوئے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، پھر رکوع میں ابھی پہنچے نہیں پھر کھڑے ہو جائیں، اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں مکمل پہنچنے کے بعد آپ نے ایک بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے اس کے بعد سجدے سے کھڑا ہونا ہے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صرف سبحان اللہ 3 بار کہہ کر سورہ فاتحہ کی جگہ پر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اگر آپ نماز وتر پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ ہاں، نماز وتر میں آپ کے لیے تخفیف یہ ہوگی، آپ دعائے قنوت کی جگہ پر اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لیں یا رب اغفر لی 3 بار کہہ لیں۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز اس طرح صحیح ہو جائے گی۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات میں بیٹھ کر آپ نے اتحیات پڑھنا ہے اور درود پاک اور دعا کی جگہ پر آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پڑھ کر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔